السلام علیکم تمام خواتین و حضرات کو میرا سلام۔ میں عزیز احمد غالب مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیم اور تربیت۔ جیسا کہ ٹاپک سے ہی ظاہر ہے کہ تعلیم اور تربیت، ہم اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے جینیس لوگ یہاں گزرے ہیں جو بہت تعلیم یافتہ تھے اور انہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، لیکن ایک اکثریت ایسی ہے جس کو تعلیم کا موقع نہیں ملتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے، لیکن ایک طبقہ ہے جو جستجو کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے۔ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی پہ تنقید کرنی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی معاشرے کی تربیت کرتے ہیں تو آیا ہم بچپن سے ہی اس معاشرے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسی حساب سے تربیت کرتے ہیں، اور بچہ بھی جو اس کو بچپن میں تربیت کی جائے گی بڑا ہو کے وہ وہی کام کرے گا جو اس کی شعور میں، جو اس کی نیچر میں آ گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا موقع دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم اور شعور حاصل کرنے کا، اس لیے دے نہیں پا رہے کہ ہم آج کے والدین خود اس کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ جب بچہ بول نہیں پاتا، جب بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس کی توجہ دینے کا، لیکن جب ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، آج کا دور جس طرح لوگ نفس نفسی کا عالم ہے، وہ بہت ساری اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔ آج کا بچہ ہمارے ملک میں اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، اس کا پورے دن کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، اور شام اور رات تک اور رات کے سونے سے پہلے رات کو کیا کرنا ہے، بالکل بھی شعور نہیں۔ یہی شعور اجاگر کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ بچے میں تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہو، دینی تعلیم سے لے کے اسکول کی تعلیم تک اور آگے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم تک اس میں ایسا جذبہ ہو جائے پڑھنے کا کہ اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت چاہیے۔ آج کا بچہ آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، صبح اٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں،
اس کو نہیں پتہ ہوگا، نہ اس کے پاس ٹائم ٹیبل ہوگا، نہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں صبح اٹھ کے پہلے کیا کرنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے۔ پرانے وقتوں میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ فجر کے ٹائم بچے اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کوئی ایسا سبجیکٹ جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ صبح اس میں 1 گھنٹے اسٹڈی کری، پھر دوسرا سبجیکٹ، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ کھیل کا بھی مل گیا، پھر اس کے بعد ناشتہ، اس طرح کا ٹائم ٹیبل مختلف اوقات کو آگے پیچھے کر کے بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنائیں گے جس میں بچے چھٹی والے دن بھی جو ہے 2، 3، 4 بجے تک آج کل بچے اٹھ رہے ہیں، بڑی دکھ کی بات ہے کہ پوری رات، چھوٹے سے جو بڑے ہیں وہ بھی پوری رات جاگ رہے ہیں، اور رات کے کسی پہر میں ان کو نیند آتی ہے، اور وہ دن ڈھلے اور دوپہر تک بھی وہ خواب میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے اگر ہم بچوں کو فجر کے ٹائم نہیں اٹھائیں گے، اور ہم فجر سے ہی اس کی تربیت نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے باقی سارے کام نمٹانے ہیں۔ تو یہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ والدین، اساتذہ اور جو بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس طرح پش کریں کہ ان میں پڑھنے اور پڑھانے کا شوق پیدا ہو۔ بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، بچے میں پڑھنے کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ یقین مانے اگر آپ بچے میں پڑھنے کا شوق پیدا کر دیں گے تو بچہ خود بخود پڑھے گا، اور اس کے ٹیسٹنگ کی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچے کا استاد اس کو پڑھانے نہ آئے تو بچہ اداس ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھانے والے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ٹائم ٹیبل بچوں کا بنانا بہت ضروری ہے۔ صبح سے شام تک کا ٹائم ٹیبل اگر بچوں کے پاس ہو اور تو وہ جو ہے اسی کے حساب سے جو ہے عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس، والدین، خود آپ یہ دیکھیں کہ کتنے والدین ہیں ایسے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، یا صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، پھر عشاء۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ایک ایسی ہے جو خود اس پہ عمل نہیں کر رہی، تو بچے کیسے کریں گے؟ کیسے نیند آ جاتی ہے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ ایک شخص مسلمان ہو اور عشاء کی نماز نہ پڑھے اور فجر میں اٹھے اور نماز نہ پڑھے۔ ہمیں سیکھنا ہی یہی ہے کہ ہمیں رات میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت کا پروگرام نہیں، یہ ہم ایک طریقے سے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں، تو اس لیے ان غلطیوں کو اگر ہم سدھار لیں گے اور اپنے بچوں پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے، ان کا اسکول کا، ان کا پڑھنے کا، ان کا کھیلنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے ان کے ہاتھ میں دیں گے، اور
ان کے ٹیچرز اگر بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا کریں گے تو یقین مانیں کہ بچپن سے ہی یہاں بس اتنے بچے ذہین ہو جائیں گے، اور جب بڑی عمر میں آئیں گے تو کیا بات ہے۔ تو بچپن سے ہی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر علم نہیں تو روشنی نہیں۔ لیکن مانے علم کا جو اجالا ہے، علم کا جو اجالا ہے وہ بہت دیر تک رہتا ہے، باقی سب غروب ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے، اور علم کا اجالا کتابوں میں رہتا ہے جو آپ لکھ کے جاتے ہیں۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا، صرف اتنی بات کروں گا کہ خیال کریں ایک قوم بنے اور اس قوم کے بچوں کا خیال کریں، کیونکہ بچہ ایک سرمایہ ہے، دھوپ میں سایہ ہے۔ اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے آج سے اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور انہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں وقت دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔